ان دنوں میری عمر 23 کے لگ بھگ تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عین میرے شباب کا دور تھا۔ میں فطرتاً عیاش تھا۔ شہر کی کئی لڑکیاں اور ماڈل گرلز میرے بیڈ روم کی زینت بن چکی تھیں۔ دنیا کے تقریباً تمام عیب مجھ میں پائے جاتے تھے۔ میرا دل گناہوں کی سیاہی سے کالا ہو چکا تھا۔ میں پیسہ پانی کی طرح بہایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ بزنس ڈاؤن ہوتا چلا گیا۔ میں نے MBA کیا ہوا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حقان ابھی زیر تعلیم تھا۔ میں نے اپنے شہر سے دور قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور کراچی کی انٹرنیشنل منڈی میں اپنی فرم کو متعارف کروایا، جس میں مجھے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ انہی دنوں پارو سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ پارو کپڑے کی ایک انٹرنیشنل فرم کی تاجر کی سیکرٹری تھی۔ میری مردانہ وجاہت تھی یا پھر پرسنالٹی کہ وہ 1-2 ملاقاتوں میں ہی میری دوست بن گئی تھی۔ جو ہی کلاک نے 12 بجنے کا اعلان کیا، فلیٹ کے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ میں نے تقریباً بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے پارو اپنے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ ایک ادا سے چلتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے ہی میرے سوئے ہوئے جذبات اچانک مچل اٹھے۔ جب میں جاگا تو میں نے پارو کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی آج سنڈے تھا اور پارو کو آج دفتر سے چھٹی تھی۔ خلاف توقع میرے سر میں ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا تھا اور میں خود کو پہلے کی نسبت بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ میرے لیے کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ میں نے کسی لڑکی کا قرب حاصل کیا ہو۔ میں بوجھل قدموں سے اٹھا اور واش روم میں داخل ہو گیا۔ فریش ہو کر میں نے چائے کے ساتھ ڈسپرین لی اور دفتر چلا گیا۔ اس روز مجھے 1-2 اہم میٹنگ میں شرکت کرنا تھی، اس لیے دفتر جانا بھی ضروری تھا۔ شام کو میں کافی لیٹ ہو گیا۔ میں کپڑے چینج کیے بغیر ذرا سستانے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور کھانے کی زیادتی کے باعث مجھے نیند آ گئی۔ یہ کسی جوان لڑکی کے جسم کا لمس تھا جس کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ لائٹ بھی بند تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس دوشیزہ کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہے، جس کو چومنے کے باعث میرے منہ کا ذائقہ نیم کڑوا ہو چکا ہے۔ عین اسی لمحے بجلی کڑکی اور فلیٹ میں قدرے روشنی ہوئی تو بے اختیار میرے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس دوشیزہ کے چہرے کی جگہ کھوپڑی اور ہاتھوں کی جگہ 2 بڑے بڑے پنجر تھے، جبکہ باقی جسم عورت کا ہی تھا۔ اس کے آہنی ہاتھوں کی گرفت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ جھٹکے سے میں نے خود کو اس سے علیحدہ کرنا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ڈائن نما عورت کسی جنونی لڑکی کی طرح میرے جسم کو نوچتی رہی۔ کوئی پونے گھنٹے بعد جب اس کے من کی آگ بجھ گئی تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس لیے میں ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہو گیا۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے میرا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ پھر اچانک لائٹ آ گئی تو میں نے خوف زدہ نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھا، مگر بیڈ بالکل خالی تھا۔ خوف کی شدت سے میں ساری رات سو نہ سکا۔ جسم میں درد کے باعث میرا ٹیمپریچر بھی بڑھ گیا تھا۔ دوسرے دن میں دفتر بھی نہ جا سکا۔ دوپہر کو پارو کا فون آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے دفتر نہیں جا سکتا۔ کوئی 8 گھنٹے کے بعد پارو ڈاکٹر کے ساتھ میرے فلیٹ میں موجود تھی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کچھ میڈیسنز لکھ دیں اور کہا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے جسم میں حرارت ہے۔ ڈاکٹر واپس چلا گیا اور پارو میڈیسن لینے کے لیے بازار چلے گئی۔ اس دوران پیاس سے میرا خلق خشک ہو چکا تھا۔ پانی کی غرض سے میں بستر سے اٹھا، گر چکرا کر پھر بستر پر گر پڑا۔ دوبارہ اٹھا اور دیوار کے سہارے آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں فریزر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ فریزر سے پانی کی بوتل اٹھائی اور منہ کو لگا لی۔ پہلے ہی گھونٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پانی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہو اور ذائقہ بالکل خون جیسا ہے۔ جو ہی میں نے پانی کی چھینٹے ہاتھوں پر گرائے تو شک یقین میں بدل گیا کہ بوتل کے اندر واقعی خون بھرا ہوا ہے۔
میں پھر دیوار کا سہارا لے کر چلتا ہوا نل تک گیا۔ نل کھولا تو حیرت اور خوف کا ایک اور شدید جھٹکا مجھے لگا، کیونکہ اس سے بھی متواتر خون نکل رہا تھا۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ آج زندگی میں پہلی بار میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پارو میڈیسن ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اپنی ساری آپ بیتی سے سنا ڈالی۔ جیسے جیسے پارو میری باتیں سنتی جا رہی تھی، اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ رات والی ڈائن نما عورت بن گئی۔ اور بول، کاشی میں ہی وہ جنزادی ہوں جو برسوں سے پیاسی ہے۔ میں جنموں کی پیاس صرف تم ہی سے بجھا سکتی ہوں۔ آؤ مجھ سے پیار کرو، آؤ کاشی، آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر وہ دیوانہ وار میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں بالکل بے سدھ بیڈ پر لیٹا رہا۔ اس کی مسلسل جھنجھوڑ جھپٹ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ دن کی سفیدی کو نگل رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا، جس کا مطلب تھا کہ پارو اپنی پیاس بجھا کر جا چکی ہے۔ میں بستر سے اٹھا اور ڈگمگاتے قدموں سے اپنا موبائل اٹھایا اور ابو کو فون کیا اور انہیں اپنی حالت زار بتائی۔ اس دوران مجھ پر مسلسل کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ ابو نے مجھے تسلی دی اور اپنی حالت سنبھالنے کو کہا۔ انہیں شاید میری کیفیت کا اندازہ تھا، تبھی انہوں نے کہا کہ آج شام کی پرواز سے وہ کراچی آ رہے ہیں۔ میرا جسم خوف کی شدت اور بخار کی تمارت سے تپ رہا تھا۔ ابو کی باتوں سے دل کو تسلی ہوئی، مگر آج کی رات مجھے اکیلے بستر پر گزارنی تھی، اور اگر اس دوران وہ یہاں آ جاتی تو مجھ میں اتنی سخت نہ تھی کہ میں اس کی پیاس بجھا سکتا۔ وہ تو کوئی برسوں کی پیاسی بدروح تھی۔ سو میں نے یہ رات فلیٹ سے باہر بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ رات کی ریسٹورنٹ میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ میں نے فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور باہر نکل گیا۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا ہوٹل تھا جس کے ساتھ نیٹ کیفے بھی تھا۔ ہوٹل کے ریفریشمنٹ ہال میں ایک نوجوان آرکیسٹرا کی دھن بجا رہا تھا۔ کاؤنٹر سے میں نے کمرے کی چابی لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اس وقت بھی میرا جسم بخار کی حرارت سے تپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ سر کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چائے کا ایک کپ پلا دے، کھانا میں شاید نہ کھا سکوں، میں نے کہا۔ تو وہ لڑکی اوکے سر کر کے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی چائے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے چائے بنا کر دی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ سر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ واپس لوٹ گئی۔ چائے سے فارغ ہو کر میں نے ابو سے رابطہ کیا اور انہیں ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر لکھایا تاکہ وہ سیدھے ہوٹل آ جائیں۔ رات بیت چکی تھی، میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ تھکن و کمزوری کی وجہ سے جسم میں جگہ جگہ درد ہو رہا تھا۔ ہوٹل میں مکمل سناٹا طاری تھا۔ اس وقت اچانک میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال سنبھالتا، پارو کمرے میں داخل ہو گئی۔ خوف کی شدت سے میری آواز بھی نہ نکل سکی کہ میں ہوٹل انتظامیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا سکوں۔ تم سمجھتے ہو کہ میں بھاگ جاؤں گی، تم سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گے، تو یہ تمہاری بھول ہے، اس نے قہر سے ڈوبتی ہوئی آواز سے کہا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پایا، جہاں ڈاکٹر کے علاوہ ابو بھی موجود تھے۔ میرے چہرے اور جسم پر جا بجا خراشیں لگی ہوئی تھیں، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ پارو اپنا کام کر چکی ہے۔ ابو نے بتایا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہارے جسم میں خون نہ ہونے کے برابر تھا اور خون کی کمزوری کے باعث تم بے ہوش ہو گئے اور تمہیں خون کی 3 بوتلیں لگ چکی ہیں۔ ابو نے کہا کہ شام کو میرے پیر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ شام تک میری طبیعت سنبھل چکی تھی اور شام کے 7 بجے کے قریب بارش اور بزرگ ابو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔
نور ان کے چہرے پر چھلک رہا تھا، یقیناً یہ پیر صاحب ہیں، میں نے دل ہی میں کہا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا اور کہا مجھے تمہارے بارے میں تمہارے ابو سب کچھ بتا چکے ہیں۔ چند دیر خاموش رہنے کے بعد پھر گویا سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم شادی کر لو اور گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ضرور تمہیں معاف فرما دے گا۔ پیر صاحب کی آنکھوں میں عجب سا نور تھا، ان کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں۔ پیر صاحب کے ساتھ ہی میں نے اور ابو نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج جانے کتنے سالوں بعد رب ذوالجلال کے سامنے جھکا تھا۔ نماز کے بعد میں نے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پیر صاحب ایک دائرے میں بیٹھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے اور ابو صوفے پر بیٹھے اونگھ لے رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور پارو کمرے میں داخل ہوئی۔ خوف کی ایک تیز لہر میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میں دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پیر صاحب بالکل ساکت کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ پارو نے ابھی تک پیر صاحب کو نہیں دیکھا تھا، جو ہی وہ میرے قریب آئی کسی جنونی لڑکی کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی آہنی گرفت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میری بڑھتی ہوئی دہشت شدید سے شدید تر ہوتی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا، جبکہ پیر صاحب بدستور ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو میرے سرہانے کھڑے تھے۔ پیر صاحب کے اشارے پر میں کھڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا، غسل کیا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں خود کو پہلے کی نسبت کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ نہ ہی جسم میں درد ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی خراش تھی۔ پیر صاحب میرا ہاتھ تھامے ہوئے بولے، بیٹا پارو ایک جنزادی تھی جو تمہاری عاشق بن گئی۔ چند ماہ قبل تم نے ویرانے میں نیلم نامی لڑکی سے گناہ کیا تھا۔ عین اس وقت پارو بھی قریبی درخت پر موجود تھی۔ تمہاری مردانہ وجاہت اور حسن دیکھ کر تم پر مر مٹی اور تمہارا قرب پانے کی خاطر پارو کو مار کر اس کے جسم سے تخلیل ہوئی اور آج اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور آئندہ کبھی بھی اس کو تنگ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔